کہیں احتجاج ہو رہا ہوگا، کل بھی کاغذوں میں کہیں احتجاج ہوگا، پرسوں بھی کاغذوں کے میں احتجاج ہوگا، لیکن عملاً کچھ نہیں، کچھ سامنے چیز نہیں آئے گی۔ میاں والی میں احتجاج کی کال کی عمران خان کی ایسی کانسٹیٹوئنسی کہ جس میں عمران خان کسی گدھے کو بھی کھڑا کرے، اور پتہ ابھی ان میں بھی شاید کوئی ایک آدھ گدھا ہو تو وہ جیت جائے گا۔ وہاں پہ تصویر کھنچوانے کے لیے بندے نہیں تھے کہ احتجاج کی تصویر کھنچوائی جائے 12-14 بندے مل کے۔ یہی بھاولپور کا حال تھا، یہی فیصل آباد کے اندر ایک گلی کے اندر 2-4 آنسو میں سے شیل ضرور پھینکے گئے، لیکن بندے کتنے تھے؟ 100, 150, 200۔ یہ وہ فیصل آباد ہے جس طریقے سے آپ نے سویپ کیا۔ تو یہ حال آپ کے احتجاجوں کا تھا، یہ حال آپ کا اگر آپ نے اتنے فین فیئر کے ساتھ پوری طریقے پورے کے پی کی مشین، حکومتی مشینری کو ٹریگر کر کے، کرینیں، 1122 کی ساری گاڑیاں، فائر بریگیڈ وہ ساری کھڑی اسلام آباد میں، نمائش فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ان کی ٹکٹ لگا کے ان کی نمائش کرنی ہے، ان کی مشینری کی جو کے پی سے آئی ہے فتح کرنے کے لیے اسلام آباد کو۔ یہ سارے آپٹکس لے کے تحریک انصاف کو ذلیل کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، اور علی امین گھنڈا پور کما حقو اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب بات عمران خان تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی، مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان صاحب سے کبھی کسی کی ملاقات ہو پائے گی۔ ابھی 19 تاریخ سے ملاقاتیں بند ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد یہ مزید بند ہوگی، پھر بند ہوتے ہوئے پتہ چلے گا کہ ملٹری کورٹس کا کیس بن گیا، ان کو ملٹری کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ میرا بیٹا بھی ملٹری کورٹس میں ہے، مجھے پتہ ہے وہاں ملاقاتیں کتنی مشکل سے ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہے وہاں بات کرنے میں کتنی پابندی ہوتی ہیں، کتنی ایک رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی فار آل پریکٹیکل پرپز عملاً ایک پارٹی سے رابطہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب کے بعد ہو پائے گا۔ نہ ان کو اپنی مرضی کی خبر مل سکے گی، ایک سلیکٹڈ خبریں شاید ملتی رہے، نہ وہ کسی کو اپنی خبر پہنچا سکیں گے۔ اور اس دوران تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اپنے طور پہ دندراتے پھریں گے۔ تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی کیمپین چلائی ہوئی ہے علی امین گھنڈا پور کے خلاف، رائٹلی چلائی ہوئی ہے۔ ان کے ورکرز کے وہ بڑے قبیدہ خاطر ہیں، بڑے دل شکستہ ہیں تحریک انصاف کے کارکن۔ میں کہتا ہوں کہ ایک پارٹی جو کہ جس کے اتنے جانسار اور اتنے جینوئن ورکرز ہوں، اور ان کو اس بہیمانہ طریقے سے آپ لوگ استعمال کریں، ان کے ساتھ ایسی شعبدہ بازی کریں، ایسی کاریگری کریں، یہ میرا نہیں خیال کہ اس کی نائز دہانوں کو معافی ہے علی امین گھنڈا پور صاحب اور تحریک انصاف کی جو قیادت دندرادی پر ہے سب کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ اسی طریقے سے ہی ایک بسمل کی طرح تڑپتی رہے گی، نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی رہے گی۔ اور یہ معاملہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اب اتنی بڑی سپورٹ کے باوجود وہ جو ہے کسی کام کی نہیں، کسی خاطر میں نہیں لائی گئی۔ باقی رہی جو چند چیزیں جو اس وقت کوکنگ ہو رہی ہے، جس پر روزانہ جو ہے نئی سے نئی خبریں آ رہی ہیں، بریکنگ نیوز آ رہی ہیں، وہ ہے آئینی ترامیم ہے، اور آئینی ترامیم کے سے جڑی باقی ساری باتیں ہیں، عدالتی نظام ہے۔ تو خاطر جمع رکھیں، آئینی ترامیم ہو جائیں گی، ہو جانی بھی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال کوشش یہی ہے کہ اس کے اوپر ساری پارٹیاں مورِ تصدیق ثبت کریں، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ بخیر و خوبی جو ہے نپٹا دیا جائے، اور قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ آئینی کورٹ جو 25 کے بعد وجود میں آئے گی یا اس سے پہلے وجود میں آئے گی، اس کے پہلے چیف جسٹس ہوں گے اور ایک ججز بنیں گے۔ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس مسعود علی شاہ صاحب بن جائیں گے، لیکن یہ چیف جسٹس جو ہیں وہ صرف ہمارے جو سول لٹیگیشنز ہیں، جو ہمارے باقی کیسز ہیں، جو آئین کی آئینی کیسز نہیں ہیں، وہ سارے کیسز یہ سنیں گے، جو کہ ان کی تعداد بھی 50-60 ہزار کے قریب ہے، اور بڑے بڑے 10-15 سال سے پینڈنگ ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی موقع مل جائے کہ نپٹائے جائیں گے، بجائے سپریم کورٹ جو ہے غیر ضروری طور پر دوسری چیزوں میں ہلے، اور آئینی عدالت جو ہے وہ اپنا کام چلائے گی، بن جائے گی آئینی عدالت۔ کوئی کسی قسم کی غلط فہمی نہ رکھیں، نہ بنی تو بنوا دی جائے گی، کیونکہ آج تک جو ہے ہماری عدالتوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ قاضی فائزہ صاحب نے 2017-2018 میں وہ خادم حسین رضوی صاحب مرحوم کے دھرنے کے اوپر فیض امیر کے خلاف FIR کرانے کا جو حکم دیا تھا، وہ خاتمے میں لائے تھے، اس پہ تو آج تک شاید FIR نہیں کٹ سکی۔ پھر بندیال صاحب نے جو الیکشن کرانے کا کہا تھا کہ 13 مئی 2023 کو الیکشن کرائے جائیں پنجاب میں اور KP میں، ہو گئے تھے۔ یہ 8 بینچز نے بھی فیصلہ کیا 2-3 مہینے پہلے، قطع نظر کیا بینچ نے بھی کمال کیا کہ چھٹی کے دن جلدی سے فیصلہ لکھ کے دیا، جیسے کوئی مقابلہ ہے، وقت کم، مقابلہ سخت، فوراً دے دیا، کیا بنا۔ اگلوں نے کوڑے دان کے اندر ابھی تک پڑے، اللہ کرے کہ اس میں عمل ہو گیا، بڑی جاتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے عمل نہ کرنا، لیکن اس طرح کے کاموں میں اس طرح ہوتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایسی
بے یقینی کی کیفیت ہے سیاسی طور پہ، اور اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. ان کے پاس چوائسز دو ہی ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے، یہ ہماری قومی بدقسمتی ہے. سپریم کورٹ جگہ دے ہماری سازشوں کو آئین کے پیرامیٹرز کے اندر، اور جیسے لے دے کے اوپر ہوتا ہے کہ کچھ کو ایڈجسٹ کرے، یا پھر پورے سسٹم جو ہے وہ لپیٹنے کی اہلیت بھی ان کے پاس ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے؟ تو یہ بالکل یہ کیسا ہے؟ تو سپریم کورٹ کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے. آئین ترمیم کے بہرحال جیسے ہی ہماری SCO جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کے اجلاس ختم ہوگا، جو کہ 15، 16، 17 کو ہے، تو اس کے بعد 19، 20، 21 کو ترمیم آ جائے گی. 1-2 دن بحث ہوگی یا نہیں ہوگی اور ایکسیپٹ ہو جائے گی. نہ بھی ہو تو 25 سے بات کر لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے کہ جو کوئی الیکشن کا آڈٹ کرا پائے گا یا الیکشن کے آڈٹ کے نام پہ کوئی بہت بڑا ایڈونچرزم کر پائے گا. یہ سسٹم اس لیے چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے. جس دنوں نے مہربانی واپس کی یہ دھڑام سے گر جائے گا. شرم میں کیا شرم ہے؟ ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ کوئی بات ہے میرے کہنے یا نہیں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہارڈ کور حیثیت ہے. سیاسی جماعتیں تو ساری ارریلیونٹ ہو چکی ہیں. تحریک انصاف البتہ ارریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ مقابلے میں، یا کم از کم عمران خان صاحب جب تک کھڑے ہیں تو ایک تو تکرار چلتی رہے گی. اور آخر میں آج پشاور میں بڑے کامیاب قسم کا قومی جرگہ ہوا ہے، اور یہ قومی جرگہ بھی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے اوپر ہوا ہوگا، اور اس کے فیصلے بھی اس کے مطابق ہوئے ہیں. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ علی امین گنڈاپور آج ایک طرف محسن نقوی صاحب متعدل اعلیٰ، اور دوسری طرف فیضل کریم کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. کیا خوبصورت پکچر ہے. میں تو دیکھ کے آپ بھی اشش کر اٹھے. یہ کیسا منظر ہے، دلکش قسم کا. اور ایسے جو فیصلے کیے وہ وہی کیے. PTM کے بارے میں انہوں نے یکسباں ہو کے کہا، کہنا بھی چاہیے کیونکہ حکومت نے اس پہ بین کر دیا ہے. اور حکومت نے بین بھی اس لیے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی اسے یہ سوچا ہے کہ اب PTM کے پاس جو ہے گنجائش نہیں رہی کہ وہ سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے. ہر سیاسی جماعت کو سمجھنا چاہیے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ہماری لیفٹ کے دوستوں کو کہ ان کے پاس کیا پاکستان کے اندر گنجائش بند ہو گئی ہے کہ پچھلے 70 سال سے بلوچستان میں علیحدگی تحریک چلتی ہے تو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. کوئی کمیٹی ہوتی ہے، کوئی میں کہتا ہوں ایون ان کو دو لگے تو فقہ وارانہ جو مذہبی تنظیم ہے ان کے ساتھ بھی حصہ ڈال دیتے ہیں. کیا خلقشار ہی آپ کی آئیڈیالوجی کو تقویت دیتا ہے؟ اب ہر جگہ PTM کو کون نہیں جانتا کہ لیفٹ پورا پاکستان کا سپورٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے پہلے بلوچستان کے علیحدگی پسند موومنٹ کو سارا لیفٹ سپورٹ کرتا تھا. بھائی آپ یقین جانیں کہ اس سے مزید لیفٹ کے لیے، جو کہ میرے نزدیک ایک بڑی کمال کی آئیڈیالوجی ہے، اگر اس کو آپ انڈیپینڈنٹلی ٹرائی کریں کیا فرق پڑتا ہے؟ جماعت اسلامی نے جو اپنی آئیڈیالوجی ٹرائی کی ہے، کیا پاکستان کو علیحدہ کر کے اس کو آگے چلایا؟ اسلامی آئیڈیالوجی کو لگے ہوئے، کامیابی نہیں ہوئے لیکن لگے ہوئے اپنی آئیڈیالوجی کو تو نہیں چھوڑا نا. یا کسی قسم کا ایسا سہارا تو نہیں لیا کہ جس سے ان کو خود ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں. ہمیشہ اپنے لیے مشکلات بڑھائی ہیں انہوں نے کہ جب کوئی کو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لیفٹ جو ہے حصہ ڈال دیتا ہے. جب کوئی اسی طرح کے قومیتی یا زبان کے اوپر لسانی طریقے چلتی ہیں تو ہمارا لیفٹ چلا جاتا ہے. تو PTM کے اپنے لوگ جو منظور پشین ہیں وہ شاید اتنا زیادہ نہ ہو جتنے محسن دابڑ اور علی وزیر وغیرہ یا جو لوگ ہیں. یہ تو بڑے ہارڈ کور لیفٹ ہے جن کو دوبارہ شفٹ کر دیا گیا مین سٹریم پاکستان کی لیفٹ سے قبائلی علاقوں میں کہ ان کو چلائیں. تو ٹھیک ہے پہ چلوا لیں. اب یہ بین ہو گئے ہیں، اب جو ان کے ساتھ آئے گا وہ ٹنگا جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے تھی لیکن پیدا ہو گئے ہیں. میری سیلوشن سے اب یہی گزارش ہے کہ اب اس کو شروع کیے تو اس کو اختتام پہ پہنچائیں، ختم کریں تاکہ یہ جو ہے روزانہ کی چک ختم ہو. بدقسمتی ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ نتائج کو اچھے نہ بھی نکلے، کیونکہ یہ آخری چیز ہونی چاہیے. کسی تنظیم پہ آپ بین لگائیں یا کسی کے لیے عرصہ یا تنگ کریں کہ اور یہ نہ ہو کہ پاکستان سے باہر جا کے پھر پاکستان کے خلاف معاندانہ کارروائی شروع کر دیں. پاکستان کا جو اصلی دشمن ہے وہ پہلے سے طاق پہ بیٹھا ہے، پہلے دن سے طاق پہ بیٹھا ہے. 15 اگست 1947 سے لے کے آج تک وہ کون سی تحریک ہے جس میں حصہ نہیں ڈالتا جب پاکستان کے معاملات میں اس طرح کا تاش پیدا کرے. ابھی بھی انڈین میڈیا جو ہے دیکھ لیں، آج PTM کے اوپر مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں لیکن رونے دیں. بہرحال PTM کے بارے میں ان کے وجہ سے یہی کہوں گا کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا. آپ کو پچھلا جو کچھ آپ جو ٹکر لیتے رہے تو اس وقت آپ کو بہت ہی گنجائش اتنی دی گئی کہ جیلوں پہ رکھا گیا. آپ کو سیاست میں
پورا ایک لڑنے دیا گیا، علی وزیر اور محسن داوڑ صاحب جو ہے ممبر بن گئے اسمبلی کے. اب آپ نے اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا، اور اب میرا خیال